السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبدالنواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورۃ الانفال آیات نمبر 64 تا 70 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے غیب کی خبریں بتانے والے، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. اگر تم میں کے 20 صبر والے ہوں گے 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں کے 100 ہو تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے. اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرمائی اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں 100 صبر والے ہوں 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں کے 1000 ہوں تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے، اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون
خوب نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔ تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ، اگر اللہ نے تمہارے دل میں بلائی جانی تو جو تم سے لے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے محبوب، اگر وہ تم سے دغا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، جس پر اس نے اتنے تمہارے قابو میں دے دیے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ ابن زید کا قول ہے کہ یہاں اوروں سے منافقین مراد ہیں۔ حسن کا قول ہے کہ کافر جن اس کی جزا وافر ملے گی، ان سے صلح قبول کر لو اور صلح کا اظہار مکر کے لیے کریں۔ جیسا کہ قبیلہ اوس و خزرج میں محبت و الفت پیدا کر دی، باوجود یہ کہ ان میں 100 برس سے زیادہ کی عداوتیں تھیں اور بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، یعنی ان کی باہمی عداوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملا دینے کے لیے تمام سامان بیکار ہو چکے تھے اور کوئی صورت باقی نہ رہی تھی۔ ذرا سی بات میں بگڑ جاتے اور صدیوں تک جنگ باقی رہتی۔ کسی طرح دو دل نہ مل سکتے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور عرب لوگ آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کا اتباع کیا تو یہ حالت بدل گئی، اور دلوں سے دیرینہ عداوتیں اور کینے دور ہوئے اور ایمانی محبتیں پیدا ہوئیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن معجزہ ہے۔ شان نزول: سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایمان سے صرف 33 مرد اور 6 عورتیں مشرف ہو چکے تھے، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اس قول کی بنا پر یہ آیت مکی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدنی صورت میں لکھی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر میں قبل قتال نازل ہوئی۔ اس تقدیر پر آیت مدنی ہے۔ اور مومنین سے یہاں ایک قول میں انصار، ایک میں تمام مہاجرین و انصار مراد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدت اور بشارت ہے کہ مسلمانوں کی جماعت صابر رہے تو بمدد الہی 10 گنے کافروں پر غالب رہے گی، کیونکہ کفار جاہل ہیں اور ان کے غرض جنگ سے نہ حصول ثواب ہے نہ خوف خدا، نہ حصول ثواب ہے اور نہ خوف عذاب۔ جانوروں کی طرح لڑتے بڑھتے ہیں تو وہ للہیت کے ساتھ لڑنے والے کے مقابل کیا ٹھہر سکیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا ایک 10 کے مقابلے سے نہ بھاگے۔ پھر آیت الآن خفف اللہ نازل ہوئی تو یہ لازم کیا گیا کہ 100-200 کے مقابل قائم رہیں، یعنی 10 گنے سے مقابلے کی فرضیت منسوخ ہوئی اور 2 گنے کے مقابلے سے بھاگنا ممنوع رکھا گیا۔ اور قتل کفار میں مبالغہ کر کے کفر کی ذلت اور اسلام کی شوکت کا اظہار نہ کرے۔ شان نزول: مسلم شریف وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ جنگ بدر میں 70 کافر قید کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لائے گئے۔ حضور نے ان کے متعلق صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یہ آپ کی قوم و قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے میں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور اس سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی، اور کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام نصیب کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو مکہ مکرمہ میں نہ رہنے دیا، یہ کفر کے سردار اور سرپرست ہیں، ان کی گردنیں اڑائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فدیہ سے غنی کیا ہے، علی المرتضیٰ کو عقیل پر اور حضرت حمزہ کو عباس پر اور مجھے میرے قرابتی پر مقرر کیجیے کہ ان کی گردنیں مار دیں۔ آخرکار فدیہ ہی لینے کی رائے قرار پائی، اور جب فدیہ لیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ خطاب مومنین کو ہے اور مال سے فدیہ مراد ہے، یعنی تمہارے لیے آخرت کا ثواب جو قتل کفار و اعزاز اسلام پر مرتب ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حکم بدر میں تھا جبکہ مسلمان تھوڑے تھے، پھر جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی، وہ فضل الہی سے کمی ہوئی تو قیدیوں کے حق میں نازل ہوئی، فَإِمَّا مَن بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو اختیار دیا کہ چاہے کافروں کو قتل کریں، چاہے انہیں غلام بنائیں، چاہے فدیہ لیں، چاہے آزاد کریں۔ بدر کے قیدیوں کا فدیہ 40 اوقیہ سونا فی کس تھا، جس کے 16 درم ہوئے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نشۂ قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، میرے اور آپ کی بھی تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور ہمیں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ختم نبوت کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے جو ہے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس پوری امت کے اوپر کہ ہم اس قرآن پاک کے میسیج کو، جو اللہ تعالیٰ کا ایک مقدس کلام ہے، اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ دوستو، یہ زندگی ایک بہت مختصر ہے، اور دن قیامت آپ سے ضرور پوچھو گی کہ آپ کو ایک زندگی دی گئی تھی تو آپ نے اس کا کون سا پازیٹیو آپ نے عمل کیا ہے، کون سا نیک کام کیا ہے، یا صرف کھایا پیا اور جانوروں کی طرح اگر ہم اس طرح زندگی بسر کر کے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دن ایک اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے، اور اس کو دن قیامت کہتے ہیں، تو اس کو ضرور سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔